ٹھیک ہو گیا؟ شروع کروں؟ صفحہ 328 سورۃ الفرقان آیت نمبر 35. 328 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35، رکوع کی پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. صدق اللہ العظیم. حضرات مکرم، اوپر والی آیات میں جو بات گزری اس کے خلاصے اور لب لباب کے طور پر یہ عرض کروں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ بہت تنگ کرتے تھے مختلف طریقوں سے، قولاً فعلاً بھی. زبان سے مختلف الفاظ طعن و تشنیع کے استہزاء کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، فعلاً عملاً بھی کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ کرنا یہ ان کا مشن تھا، اور اسلام کے راستے میں، دین حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا جس پر وہ متفق تھے. اب آج والی ان آیات کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ گزشتہ امتوں کے کچھ واقعات ہیں، اور انتہائی مختصر انداز میں، انتہائی مختصر 6 امتوں کا ذکر ہے، جن میں سے 5 امتوں کے بارے میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اور 6ٹھی امت جو قوم لوط ہے وہ انشاءاللہ کل والے درس میں آئے گی. یہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ اس لیے ان امتوں کا جو انجام بد تھا وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو دکھلانا مقصود تھا کہ یہ قومیں، جن میں قوم نوح تھی، اور پھر اس کے بعد قوم عاد آئی، پھر قوم سمود آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اس میں شامل تھی، اور بہت سی قومیں تھیں جن کے نام یہاں بیان نہیں کیے گئے، اللہ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اور ایک اور قوم تھی جس کو کنویں والے کہتے تھے، اصحاب الرس. تو یہ قومیں اپنے اپنے زمانے میں ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس نبی بھیجے، اپنے احکام ان کے ذریعے سے پہنچائے، انہیں توحید کے راستے پر چلنے اور اللہ کے احکام تسلیم کرنے پر دعوت دی، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کہا. لیکن ان قوموں نے بھی اسی طرح جھٹلایا اپنے اپنے نبیوں کو جس طرح کے یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں. تو ایک طرف مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، زیر و زبر کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تو تم کون ہوتے ہو؟ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم نے انہیں نہیں چھوڑا. جب انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو تم اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو تمہارے لیے بھی عذاب منتظر ہے. دوسری بات جو اس کے اندر بیان کی، اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، یہ بتلا کر کہ جو پہلے نبی ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، تو یہ پیغمبر جو تھے ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہوا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو دوسری جگہ موجود ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. اب 9.5 صدیاں یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے، بہت بڑی مدت ہے. تو اتنے 950 سال وہ قوم کی جو مخالفت تھی اس کو برداشت کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، استقامت سے کام لیا، اور اللہ کے دین کی اشاعت اور تشریح کی. تو یہ معمولی کام، یہ نبیوں کو یہ حصہ جاتا ہے اور اللہ کی توفیق ان کی شامل حال ہوتی ہے. ہم تو 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں کر سکتے. تو بات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا مقصود ہے کہ وہ نبی اپنے اپنے زمانے میں ثابت قدم رہے اور پامردی سے ان کی شرارتوں، ان کی خباثتوں کا مقابلہ کیا،
اور ان کی جو اظہار رسانی تھی اس کے سامنے وہ ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر تزلزل نہ آیا، ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہوئی، اللہ کی توفیق سے وہ قائم رہے اور بالآخر انجام ان کے حق میں ہوا اور جو کفار تھے اور مشرکین تھے ان کے خلاف ہوا۔ یہ دو مقصد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو انجام بد سے ڈرانا، عبرت دلانا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر ہے کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا کی تھی جس کو توریت کہتے ہیں۔ وہ کتاب ہدایت تھی۔ قرآن مجید کے بعد 4 کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی مختلف نبیوں پر، پہلا مقام جو ہے وہ قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر توریت آتی ہے، پھر انجیل آتی ہے، پھر زبور جو ہے وہ صرف مناجات کی کتاب تھی، دعاؤں کی کتاب تھی، اس میں احکام نہیں تھے۔ توریت کے اندر احکام بھی تھے اور انجیل کے اندر بھی، لیکن قرآن مجید جو ہے ان سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اور ان ساری کتابوں کا خلاصہ، ان کی تعلیمات، ان کی دعائیں، ان کے مضامین، ان کے موضوعات، ان کے مشتملات، وہ سب قرآن مجید کے اندر ان کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اب تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، اس کے احکام کو ماننا ہے، پچھلی کتابوں کو درخور احتنا نہیں سمجھنا، بس منع کر دیا گیا سختی سے۔ توریت کو مت پڑھو، انجیل کو مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب کہیں گے یہ کہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں۔ جو توریت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی وہ اس طرح اب جو ملتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ عبرانی زبان میں تھی، عبرانی زبان سے نکلی تو وہ یہ اس میں آ گئی اس کی یونانی زبان میں، اور یونانی سے پہلے وہ ایک اور زبان تھی اس میں بھی آئی، اور پھر یونانی زبان سے نکل کر انگریزی میں، فرانسیسی میں آئی، پھر ہمارے پاس جو آئے گی تو ظاہر ہے وہ اردو میں ہوگی، ہم نہ تو انگریزی میں اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو کسی اور زبان میں، تو ظاہر ہے وہ اتنی زبانیں جب اس نے بدلیں تو اس کے وہ مضامین جو اللہ تعالیٰ نے الواح کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دیے تھے وہ بالکل محرف ہو گئے، بدل گئے، ان میں ترمیم و تنسیخ ہو گئی، اس میں انسانی جو افکار تھے ان کی ملاوٹ ہو گئی، وہ خالص نہیں رہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ ان کو پڑھو مت اور ان پر عمل مت کرو، صرف ایمان رکھو کہ توریت اللہ کی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، جیسا کہ یہاں بتایا گیا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، بس، اور قرآن مجید پر عمل کرو۔ تمہارے لیے جو گائیڈ بک ہے وہ صرف قرآن مجید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حکماً یہ بات حکم تھا ان کا کہ کوئی شخص جو ہے وہ توریت و انجیل کی تلاوت نہ کرے، اس کو مت پڑھے، مطالعہ نہ کرے ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور اس کی روشنی 4 دانگے عالم میں پھیل رہی ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ موم بتی جلا کے بیٹھا ہوا ہو اور اس کی روشنی میں کام کرنا چاہے، تو سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سورج ہے، سورج۔ تو سورج کے مقابلے پر توریت و انجیل اور زبور جو اصلی حالت میں نہیں رہیں تو ان کا مطالعہ کرنا وہ منع ہے۔ صرف علماء کو اجازت ہے، جو محققین ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کے اندر جو خواستیں ہیں ان کی جواب یہود و نصارہ جو پھیلاتے رہتے ہیں، جیسے آج کل ڈان گبسن پیچھے لگا ہوا ہے قرآن مجید کے، ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر ان کی غلطیاں، ان کی خواستیں جو ہیں وہ تشتبام کریں اور ان کو بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس کا نام توریت تھا، اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون تھے، ان کو ان کا وزیر بنا دیا، معاون اور معین بنا دیا، مددگار بنا دیا، اسسٹنٹ بنا دیا۔ اگرچہ عمر میں وہ بڑے تھے لیکن ان کے معاون تھے۔ وہ دونوں مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہی انہوں نے سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ اب تم دونوں بھائی جاؤ اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں، ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے، اور وہ مصر کے اندر فرعون اور اس کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ ان سے پہلے احکام کہاں سے آ گئے؟ تو یہ مختصر طور پر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ بادشاہ تھے، عزیز مصر تھے، تو انہوں نے اپنے اولاد یعقوب کو وہاں بلا لیا تھا۔ 12 بیٹوں کی اولاد، 12 قبیلے تھے، وہ سب کے سب وہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، جن کو اسباط کہتے تھے یا سبتی کہتے تھے۔
تو اس زمانے سے وہ آباد تھے. شروع میں تو وہ پیغمبروں کی تعلیمات پر چلتے رہے لیکن بالآخر گمراہ ہو گئے. اور جو فرعون کے لوگ تھے ان کے ساتھی تھے ان کو قبطی کہتے تھے. تو اس طرح حکومت تو فرعون کی تھی, اس میں بنی اسرائیل بھی موجود تھے. یہ ان کی طرف بات ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بس فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا سو ہم نے ان کو پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہم نے ان کو پارا پارا ریزہ ریزہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ہم نے قوم نوح جو ہے اس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کیا تھا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے, ترتیب نہیں ہے. کب کیا تھا؟ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. رسولوں کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس یا تو رسول آئے یا خود حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا زمانہ اتنا طویل ہے 950 سال کہ اگر عام رسول آتے تو 9-10 رسول آتے, 10-15 رسول آتے اتنی عرصے میں, لیکن وہ ایک ہی رسول رہے. اور اس لحاظ سے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو ہم نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک طوفان بھیج کر پانی کا اس میں غرق کر دیا, غرقاب کر دیا, ڈبو دیا, ایک بھی نہ بچا. صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے. اور ہم نے انہیں پھر لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا, نشان عبرت بنا دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, جیسا کہ سورۃ نوح کے اندر آتا ہے. پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور قوم جس کو قوم عاد کہتے ہیں وہ بھیجی. اس بھی کچھ دن چلتا رہا, صحیح رستے پہ وہ چلتی رہی. بالآخر وہ بھی پڑھنے سے اتری تو ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا. اور قوم سمود اس کے بعد, قوم سمود وہ آئی تو ہم نے ان کو بھی اسی طریقے سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی. پڑھنے سے اترے تو ہم نے ان کو بھی کر دیا. اور پانچویں قوم جو اصحاب الرس تھے, رس کنویں کو کہتے ہیں, وہ کنویں والے جو تھے وہ بھی سیدھے رستے پہ نہیں چلے, ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا. اور بہت سی قومیں تھیں جو ان کے درمیان ہوئیں, یعنی قوم عاد اور سمود اور یہ کنویں والے جو ہیں ان کے درمیان بہت سی قومیں آئیں جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. لا یعلمھا الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو وہ قومیں بھی آئیں اور ہم نے ان قوموں کو بھی تباہ کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی قومیں ہوئیں, ہم نے سب کے سامنے, تمام قوموں کے سامنے بڑی اچھی اچھی مثالیں, بڑے اچھے اچھے احکام پیش کیے, بیان کیے, واقعات بیان کیے, ان کی ہدایت کی خاطر مثالیں بیان کی, نہایت آسان نہایت عمدہ قسم کے مضامین بیان کیے طرح طرح سے. لیکن انہوں نے بھی کان نہ دھرا اور حکم عدولی اور نافرمانی کو اپنا شیوا بنایا. تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. یہ خلاصہ تھا ان آیات کریمہ کا. تو گویا 6 قومیں تھیں. ایک قوم جس کا ذکر آگے آیت نمبر 40 میں آئے گا, وہ کل انشاءاللہ ہوگا قوم لوط کا. نام تو نہیں لیا گیا لیکن ہے قوم لوط, اور ان قوموں کا نام بھی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کی نافرمان لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی, نظر ثانی کی, گریبان میں جھانکنے کی, اور یہ دیکھنے کی کہ پیغمبر بات ٹھیک کرتا ہے یا نہیں, ہدایت کا رستہ کون سا ہے, گمراہی کا رستہ کون سا ہے. یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اور انسان کو اللہ نے عقل دے رکھی, اسے سوچے سمجھے اور راہ راست اس کو منتخب کر لے. اور اگر عقل کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے باوجود اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سیدھے رستے پہ نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ باغی شمار ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو تباہ و برباد کر دیتا. یہ مختصر سا تھا خلاصہ. فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا, لقد جو ہوتا ہے یہ یقیناً کے لیے آتا ہے جہاں شک اور شبہ دور کرنا ہو. بے شک, بلا شبہ, یقیناً, آتینا ہم نے دی تھی موسیٰ الکتابہ, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. آتینا, آتا یؤتی, ایتا ان کا معنی دینا, عطا کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہم نے دی تھی. اب یہ کتاب کیا تھی؟ یہ اس کا نام توریت تھا. یہ ان کو کوہ طور پر ملی تھی. اللہ کے حکم سے وہ 40 راتیں وہاں رہے, 40 لیلہ, جس کو قرآن میں سورۃ اعراف میں آتا ہے. تو 40 راتیں انہوں نے وہاں رہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الواح, تختیوں کی صورت میں یہ کتاب ان کو عطا ہوئی جن پر اللہ کے احکام لکھے ہوئے تھے. وہ لے کر قوم کے پاس آ گئے تھے. فرماتے ہیں پھر کہ وَجَعَلْنَاهُ, جَعَلْنَا مَعَهُ, اور ہم نے ان کے ساتھ مقرر کر دیا تھا, ان کے ساتھ لگا دیا, اخاہ, ان کا بھائی. اخا, اخو, اخی بھائی کو کہتے ہیں, اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں. اخوان اس کی جمع ہوتی ہے, اخوتن اس کی جمع ہوتی ہے.
ہم نے ان کے ساتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اخاہ ان کا بھائی جس کا نام ہارون تھا وہ وزیرہ ہم نے وزیر بنا کر ان کے ساتھ لگا دیا۔ وزیر کیا چیز ہے؟ وزیر وزر سے بنا ہے۔ وزر کا معنی ہوتا ہے بھاری بوجھ، بار گراں۔ تو وزیر کو وزر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سلطنت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے اور عام طور پر بادشاہ کا معاون اور معین ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کو مشورے دیتا ہے، اس کا مشیر ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے سے بات چلی آ رہی ہے۔ موجودہ دور میں بھی وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا نہیں رہے۔ تو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا وزیر ہوتا ہے، اس کی جمع وزراء آتی ہے۔ اور وزر گناہ کو بھی کہتے ہیں، گناہ کیونکہ گناہ کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ماں بیٹی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بھائی بھائی کا، بیوی خامن بیوی کا، واضح طور پر آیا۔ ہر شخص کو اپنے گناہوں کے بوجھ خود اٹھانے پڑیں گے۔ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، نہ کوئی نیکی مستعار دے گا، کسی کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کوئی بھی نہیں دے گا، قریبی سے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، و صاحب و امہ و ابیہ، اور وہ اپنی ماں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور باپ سے بھاگ جائے گا، و صاحباتہ و بنیہ، بیوی سے بھاگ کھڑا ہوگا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کہ میرے بیٹے مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ رہے۔ تو یہ ایسا علم ہوگا نفس نفسی کا۔ تو اس لیے اپنے عمل ہی کام آتے ہیں اور اپنی ہی برائیاں جو ہیں وہ وبال بھی جان بنتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو وزیر، معاون، معین، اعانت کرنے والا بنا دیا تھا۔ پھر ہم نے جب دو بھائی ہو گئے، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 4 سال بڑے تھے، اور دونوں کو جزاک اللہ، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ تو تفصیل جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آتی ہے، تقریباً ساری سورت اسی پہ مشتمل ہے، یہاں اشارے ہیں۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا، اذھبا، تم دونوں جاؤ۔ پھر امر ہے، اذھب ایک کے لیے ہوتا ہے اور 2 کے لیے اذھبا آتا ہے، جمع ہو تو پھر اذھبو آتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ الی القوم الذین، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، قوم کو مانا لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے، ہمارے احکام کو تسلیم نہیں کیا، پس پش ڈالا ہے، ان کی مخالفت کی ہے، تم ایسے لو۔ تو اس وقت مصر کے اندر فرعون تھا، اور فرعون جو تھا وہ اس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پوری قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو بھی ان سے بیگار کا کام لیتا تھا، طرح طرح کے عذاب دیتا تھا۔ ان کی عورتیں جو تھیں وہ ان کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ پھر اس کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ بس یہ جو اقتدار والے ہوتے ہیں یہ کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں، اور ان کو وہم پڑ گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو قتل کرا دیتا تھا، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ ان کو حکم ہو گیا تھا ان کی ماں کو، جب تجھے خطرہ محسوس ہو تو تو اس کو ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر ڈالنا، اور صندوق جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر ڈال دینا، اور اس کے بعد یہ دریائے نیل کا جو پانی ہے وہ اس کو بہا کر لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے، ہمہ مقتدر ہے، وہ جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ اب جیسا کہ میں عرض کروں گا کہ وہ نیل کی لہریں جو پانی جو تھا وہ اس کو اس نہر میں لے گیا، جو نہر فرعون کے باغ میں جاتی تھی، سیراب کرتی تھی، تو صندوق اس میں چلا گیا، باغ کے اندر چلا گیا۔ اس کو ان کی بیوی آسیہ نے دیکھا، ایک صندوق ہے وہ پانی کے اوپر لہروں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس نے باندیوں کو حکم دیا، وہ اٹھا کے لے آئیں، کھولا تو ایک بچہ چاند سی صورت خوبصورت انگوٹھا چوس رہا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ فرعون لا ولد تھا، اس کا بیٹا نہیں تھا، تو بیوی نے مشورہ دیا کہ اس کو پالتے ہیں اور ہم شاید اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے
ہر شخص کے لیے اس کے اندر محبت پیدا کرتی تھی. جو دیکھتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا تھا. فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کو بھی محبت کیے بغیر وہ نہ رہ سکا. بیوی کی بات مان لی, کو پالا. دودھ پلانے کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہ بڑی مشکل بھی بات ہے, تو اس کی ماں کو بلایا گیا. ساری جتنی دودھ پلانے والی تھیں وہ سب سے انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی ماں تھی وہ بلائی گئی تو مانی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ درخواست کی, میں تو گھر میں دودھ پلاؤں گی, یہاں نہیں رہ سکتی, تو ہفتے کے بعد میں آ کے دکھا جاؤں گی. چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا. فرعون کے خزانے سے ان کی ماں کو تنخواہ ملتی تھی, بیٹا وہ اپنا پال رہی تھی, دودھ اپنے بیٹے کو پلا رہی تھی. اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم اس کو حفاظت سے رکھیں گے اور حفاظت کے ساتھ تجھے واپس لوٹائیں گے, اس کو نبی بھی بنائیں گے. یہ 4 وعدے انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ, اور وہ سارے وعدے پورے ہوئے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر 30 سال پڑھتے رہے. 30 سال 30 ایئرز یہ, اور تھے وہ ان کے خلاف, انہوں نے ان کو غرقاب بھی کیا. تو 30 سال پلتے رہے, اور 30 سال کے جب ہوئے تو ان سے غلطی سے ایک فرعون کی قوم کا شخص مارا گیا, جس کا آگے سورۃ قصص میں ذکر آئے گا. تو اس کی وجہ سے ان کو پھر بھاگنا پڑا مصر چھوڑ کر. وہ مدین میں پہنچے. مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے, تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں. ان کا بیڑیں جو لڑکیاں چرایا کرتی تھی بکریاں, تو ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا. تو ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور شعیب کے درمیان کہ اگر تو 8 سال کے لیے میری بیڑیں بکریاں چرا دے تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تیرے نکاح میں دے دوں گا. تو یہ وعدہ ہو گیا, اور 10 سال اگر کر دے تو تیری بڑی مہربانی. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں وہاں چڑھائیں, ڈنڈا لے کر بکریاں چرائیں, کھلایا پلایا گھاس چرایا لیے پھر 10 سال کو معمولی عرصہ نہیں ہے. جب 10 سال مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے ہو چکے تھے. 30 سال کے تھے تو بھاگے تھے, 40 سال مکمل ہو گئے. اب وعدہ پورا ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی. ان کی بیٹی جو بڑی تھی صفورہ اس کا نام تھا, ان کے ساتھ نکاح ہوا, ان کو بھیج دیا واپس. رستے میں کوہ طور پر ان کو پیغمبری ملی, رستے میں آ رہے تھے. لمبی بات ہے, سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی, آراف میں بھی ہے. تو وہاں ان کو پیغمبری ملی اور کہا گیا فاذهب الى فرعون انه طغى, اب جاؤ تم, فرعون جو ہے وہ باغی ہو چکا ہے, سرکش ہو چکا ہے, اس کو جا کے ڈراؤ. تو انہوں نے وہاں دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبری مل گئی, پھر دونوں پہنچے. اس طرح آپ دیکھیں ذرا کہ 40 سال کی عمر میں ان کو پیغمبری ملی, اور اللہ تعالیٰ نے سارا وقت جو تھا عین ناپ تول کر مکمل کیا کہ 30 سال فرعون کے گھر میں, 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس, 40 سال کے ہوئے تو پیغمبری ملی, اور بقیہ عمر جو ہے وہ فرعون کو ڈرانے کے لیے آ گئے. تو اس پر یہ حکم ہوا کہ تم دونوں جاؤ الی القوم الذین, اس قوم کے پاس, ان لوگوں کے پاس کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا, ہمارے احکام کی تکذیب کی تھی. تو آگے بتایا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو اس تکذیب کی وجہ سے, تکذیب آیات کی وجہ سے, تکذیب احکام کی وجہ سے, فدمرناہم تدمیرا, تو ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. دمرا یدمر تدمیر کا معنی ہوتا ہے تباہ و برباد کرنا, نیز تو نابود کر دینا, انہیلیٹ کرنا. یہ فرعون کے ساتھ کیا حشر ہوا, اس کی قوم سمیت پوری کی پوری بحیرہ کلثم کے اندر ڈبو دی گئی, سب غوطے کھا کے مر گئے. صرف فرعون کی جو لاش تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, جیسے سورۃ یونس میں ہے الیوم نجینا کا کیسے آتا, ہاں جی, الیوم ننجی کا بے بدنے کا لمن خلفہ کا آیا, آج کے دن ہم تیری لاش کو بچا لیں گے, نجات دے دیں گے. تیری لاش کو مچھلی نہیں کھائے گی کو, اور بحیرہ کلثم کا جانور نہیں کھائے گا کو, مگرمچھ نہیں نکلے گا, صحیح ہم پہنچا لیں گے. اور اس لیے لمن خلفہ کا آیا, تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے, لوگ قیامت تک تجھے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں گے. یہ وہ فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, جس نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو کے ختم کر دیا تھا. تو ہم نے ان کی قوم کو بھی ڈبویا, ہم سب کو ڈبو دیا. آج کل بھی وہ فرعون دیکھا جا سکتا ہے مصر کے عجائب گھر کے اندر, وہ پڑا ہوا ہے. جو لوگ سیاح جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اگرچہ وہ لاش جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے, حنوط شدہ ہے, ممی فائڈ ہے,
وہ مثالیں وغیرہ لگا کے وہ محفوظ کر لیتے تھے، لیکن بہرحال ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ پورا ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے لیے عبرت کا باعث بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فدمرناہم، پھر ہم نے ان سب کو، فرعون اور اس کی قوم کو، سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اور بحیرہ کلثم کی لہروں میں ڈبو دیا۔ فرعون کی لاش کو ہم نے کنارے پہ پھینک دیا۔ یہ ایک قوم کا حشر ہوا۔ دوسری قوم وقوم نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کب؟ لما کذبوا، جب انہوں نے جھٹلایا تھا۔ لما جب یہ ماضی کے پہلے آتا ہے تو جب ہوتا ہے، اور جب یہ مضارع کے پہلے آتا ہے تو ابھی تک نہیں کے معنوں میں آتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو کذبوا ماضی ہے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا الرسل، رسول کی جمع ہے، رسولوں کو جھٹلایا تھا قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ رسول جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ علماء نے اس کی دو توجیحات کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام پیغمبروں کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، توحید سے بات شروع ہوتی ہے پیغمبر کی تبلیغ کی، جیسے آگے سورۃ شعراء آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے ہر رکوع تبلیغ سے توحید سے شروع ہوگا۔ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہر پیغمبر نے یہی کہا اللہ ایک، اللہ ایک، اسی کی عبادت کرو، میری بات مانو، میری بات مانو۔ تو چونکہ ایک سب کی تعلیمات ایک ہیں، لہذا ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ، ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا تمام قرآن مجید کی ایک آیات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک کتاب کا انکار کرنا تمام کتابوں کا انکار کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے، ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کا زمانہ تبلیغ 950 سال تھا، قرآن مجید میں آیا تو صرف ایک نبی کا ہی زمانہ ہے، تبلیغ آیا ہے 950 سال۔ وہ اتنا طویل ہے، اتنا طویل اور لمبا ہے کہ اگر نبی اس طرح آتے جیسے حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، عام قسم کے نبی، تو 9، 10، 15 نبی آ جاتے ہیں 950 سال میں، اتنی ان کے پاس مدت تھی۔ تو اس لیے رسول کا لفظ استعمال کیا گیا کہ گویا اگر وہ مدت جو ہے اس کے اندر اللہ عام قسم کے نبی بھیجتے یا رسول بھیجتے تو وہ اتنے ہوتے تو رسول بن جاتے۔ فرمایا کہ ہم نے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ کر دیا، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ کیا کیا ہم نے؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ اغرق یغرق کو اغراق، غرق کرنا، ہم نے ان کو ڈبو دیا تھا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا تھا۔ جعلناہم، ہم نے قوم نوح کو للناس، لوگوں کے لیے آیہ نشان عبرت بنا دیا تھا، تاکہ لوگ اس طوفان کو پڑھیں۔ تورات میں اس کا ذکر ہے، انجیل میں ہے، قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے سورۃ نوح پوری 2 رکوعوں کی موجود ہے، اعراف میں اس کا ذکر ہے، آگے شعراء کا آ رہا ہے، اور کئی جگہوں پر نوح علیہ السلام کا ذکر بہت ہے۔ تو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور ساری قوم کو ڈبو دیا، ایک متنفس بھی نہ بچا، صرف وہی لوگ بچے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور کشتی میں وہی سوار تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، حتیٰ کہ ان کی ایک بیوی اور بیٹا کنان وہ بھی ڈوب گیا تھا کیونکہ نافرمان تھا۔ تو اس طریقے سے وہ 80 آدمی تھے تقریباً جو ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ بچ گئے تھے۔ اور کشتی تیرتی رہی کوئی 40 دن کے لیے، آسمان نے بارش برسائی، زمین نے پانی اگلا، اور بڑے بڑے پہاڑ جو اونچے تھے، درخت، ان کی چوٹیوں کے اوپر سے پانی گزر گیا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ جب سب کوئی ڈوب ڈاب گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا سماؤ اقلعی ماءک، اے آسمان تو بارش برسانے سے رک جا، یا ارض ابلعی، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل لے۔ وہ پانی نگلنا شروع ہو گئی اور زمین خشک ہو گئی۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی میں جا لگی، وہاں کچھ عرصہ انتظار کیا، پھر نیچے اترے، ایک بستی بسائی۔ اس بستی وہ 80 آدمیوں والی، جس میں 40 مرد عورتیں تھیں، 40 تقریباً، تو وہ انہوں نے بستی بسائی اور اس کا نام سمانین رکھا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں، نام اس بستی کا کچھ 80 نفوس تھے کل جنہوں نے اس کو آباد کیا تھا، جس کی طرف پھر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، اس کو قوم عاد کہتے ہیں، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈبو دیا، اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ،
اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا کہ لوگ ان کے واقعے کو پڑھیں، سنیں، اہل کتاب سے سنیں، قرآن مجید میں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، آتدا یوتدو اعتاد، افعال کا باب ہے تیار کرنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب، پینفل ٹورمنٹ، ہم نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ سنانا مقصود ہے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو کہ ان ظالموں کو جو اے پیغمبر آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا۔ یہ قوم نوح کی بات تھی۔ اس کے بعد فرمایا وعادن، ایک اور قوم آئی جس کا میں نے بتایا کہ وہ 80 آدمیوں پہ مشتمل تھی، بستی بسائی، اس قوم کو قوم عاد کہتے تھے۔ کچھ عرصہ تو وہ چلی ٹھیک، پھر وہ بھی بگڑ گئی، مشرک ہو گئی، تو اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ وہ سمودا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، یہ اس کے بعد آئی۔ اب یہ سمودا کی دال کے آگے آخر میں الف ہے، اور الف کے اوپر ایک دائرہ ہے چھوٹا سا۔ یہ دائرہ اس لیے ہوتا ہے جس الف کے اوپر یہ ہو، عام طور پر اس الف کو نہیں پڑھتے۔ آدھا کی الف تو پڑھی جاتی ہے، آدن یا آدا، لیکن یہ سمودا نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ عربی کی گرامر کی بات ہے کہ آد 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، عین، الف اور دال، اور سمود 4 حرفوں پہ مشتمل ہے۔ عربی زبان میں 3 حرفوں تک تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب 3 سے 4 حرف ہوتے ہیں تو اس کو وہ عجمی لفظ کہتے ہیں، وہ عربی اس کو قبول نہیں کرتی، اس کے ساتھ مختلف سلوک کرتی ہے۔ 4 حرف یا 4 سے زیادہ، جیسے یوسف تو یوسفا آئے گا، یوسفے نہیں آئے گا، یا یوسفن نہیں آئے گا۔ آدن تو آیا ہے لیکن سمودن کبھی نہیں آپ کو ملے گا، سمودا ہی آئے گا، سمودو آئے گا، سمودے بھی نہیں آئے گا، زیر بھی نہیں آتی، یہ گرامر کی بات ہے۔ تو دونوں قومیں ہیں، اس میں ایک حرف زائد ہے، تو 4 حرفوں سے بات بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عاد کو بھی تباہ کر دیا، ہم نے قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا۔ قوم سمود جس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی کا، کہ ہمیں اونٹنی، ایسی اونٹنی ہو جو پوری بستی کو دودھ پلائے۔ انہوں نے کہا کہ اس چٹان یہ پھٹے اور اس میں سے نکل آئے اور بچہ بھی دے، یہ بھی ساتھ۔ تو انہوں نے روکا کہ ایسا نہ کرو، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا تمہیں مٹانا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، وہ اونٹنی آئی، وہ جس کا ذکر بڑی تفصیل سے آئے گا اگلی صورت کے اندر، اور وہ اونٹنی کے جو حقوق تھے وہ ادا نہ کر سکے، اور اس کو پانی پینا، اس کے لیے گھاس چرنا مشکل ہو گیا۔ اور پھر ایک شخص تھا جس کا نام کیزار بن صالح تھا، صالح بن کیزار، وہ بڑا ظالم تھا، شکی اس کو قرآن میں کہتا، بڑا بدبخت تھا۔ اس کو کسی عورت نے لالچ دیا کہ میں تمہیں انعام سے لاد دوں گی، تم بشرطے کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالو۔ اس کے پاس بڑے مویشی، بیڑیں، بکریں وغیرہ تھی، تو وہ اس لالچ میں آ کر اس ہاتھ میں لگ کر بیٹھا تلوار لے کر، اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، اکروہا، کوچیں کاٹی، پیچھے سے ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ اونٹنی چلنے کے قابل نہ رہی، گری، مر گئی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ اب 3 دن انتظار کرو، صرف 3 دن، اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ اور 3 دن ختم ہوئے تو وہ قوم بھی نیست و نابود ہوگی، اللہ کا عذاب آیا اور ختم ہو گئی، جس کی تفصیل دوسری جو صورتوں میں موجود ہے۔ کیوں تفصیل یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اشارے کرنا مقصود ہے۔ وہ فار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ باتیں ساری سن رکھی تھی، اہل کتاب سے بھی جانتے تھے ان کہانیوں کو، ان واقعات کو، تو اس اشارہ کرنا مقصود تھا۔ تو اس لیے قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہ اصحاب الرس، اصحاب صاحب کی جمع ہے والے، اور رس کنویں کو کہتے ہیں، پرانے کنویں کو، جس کو پنجابی میں ڈل کہتے ہیں، کچا کنواں جس میں اینٹیں نہ لگی اس کو رس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کچھ زیادہ نہیں بتاتا، صرف جو 2 جگہ اصحاب الرس آیا ہے، ایک یہاں، ایک سورۃ قاف کے اندر، صرف 2 جگہ، اور نام آیا، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء محققین ہیں وہ اس کے بارے میں بہت سے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو مولانا حفظ الرحمان سہاروی، انہوں نے کتاب لکھی 4 جلدوں کے اندر، قرآن قصص القرآن اس کا نام ہے، اور وہ اس کی 30 جلد میں غالباً اس کی وہ سارے اقوال اس نے جمع کر دیے، لیکن وہ ان پر اعتبار کرنا ریلائبل ان میں سے نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ کنویں والے تھے۔ اس کو کنویں والے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا
کہ ان کے طرف جو نبی آیا تھا انہوں نے نبی کی ایک بات نہ سنی اور اس کو پکڑ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا، بند کر دیا، اوپر ایک پتھر رکھ دیا بھاری کہ نکل کر بھاگ نہ جائے۔ ایک لکڑ ہارا تھا جو حبشی تھا کالے رنگ کا، وہ صرف ایمان لایا تھا اس نبی پر۔ وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتا، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا، پیسے حاصل کرتا، کھانا خریدتا، کچھ اپنے لیے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، اور کھانے کا ایک حصہ جو ہے وہ وہاں کنویں پہ لے آتا، رسی کے ذریعے سے کھانا پانی نیچے لٹکاتا، اور حضرت وہ جو نبی تھے اس کو کھاتے، اور ایک عرصہ گزر گیا اس طریقے سے۔ اس لیے حدیث کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس نبی پر صرف ایک شخص ایمان لایا تھا، اور وہ حبشی تھا، رنگ کا کالا کلوٹا، اور وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، حبشی۔ تو اس طریقے سے وہ اس کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ لوگ اس کنویں کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے باغی اللہ کے، نہ نبی کی بات سنی نہ اللہ کی بات سنی، بیٹھے ہوئے تھے، تو قدرت خدا سے وہ کنواں جو تھا وہ ان سارے بندوں سمیت زمین میں دھنس گیا، اس کے ساتھ وہ دفن ہو گئے، تو اس لیے اس کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی اس کی تفصیل نہیں ہے، صرف یہاں اصحاب الرس آیا اور سورۃ کہف میں آیا، بس کچھ نہیں آیا، کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے اس پہ اندازے لگائے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کنویں والوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں ذرا کہ جن کو ہلاک کیا ہے ان پر زبر آئی ہے۔ یہ مثلا دیکھیں آپ، فدمرناہم تدمیرا، بقوم نوح، قوم کی میم پر زبر ہے، اور پھر آپ دیکھیں ذرا آگے عادن بھی 2 زبریں ہیں، پھر سمود پر زبر ہے، پھر اصحاب الرس پر بے پر زبر ہے، یہ مفعول کی زبر ہے، ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وقرونن، قرون قرن کی جمع ہیں قومیں، اور کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، یہ بھی مفعول ہے، بہت سی قوموں اور امتوں کے ہم نے ہلاک کر دیا۔ بین ذالکا، جو جو سمود اور ان کنویں والوں کے درمیان میں آئی تھی، قرونن بین ذالکا، جو ان کے درمیان آئی، اور بہت سی قومیں آئیں اللہ نے پیدا کی، ان کے طرف نبی بھیجے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، تو وہ سب کو ہم نے کثیرہ، بہت سی قومیں ہم نے بھیجی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ضروری نہیں ہے کہ 24-25 پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور حدیث میں 1,24,000 پیغمبر آئے چھوٹے بڑے، جن میں سے 313 تو رسول تھے اور باقی نبی تھے۔ تو اس طرح ہمیں مجملاً ان پر ایمان رکھنا چاہیے، نام آئے یا نہ آئے۔ 25 پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کو، قوم سمود کو اور کنویں والوں کو بھی ہلاک کر دیا، وقرونن، اور بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، بین ذالک کثیرہ، جو بہت سی قومیں ان کے اور اس کے درمیان آئی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ سورہ اس میں آ جاتا ہے، وہاں ہے کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، قوم سمود اور ان کا ذکر نہیں آیا، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اس کے بعد جو قومیں آئیں ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کا نام نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، سو ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ایسے نہیں تباہ کرتے رہے، بھیجا اور ربی بھیجا اور تباہ کر دیا، ایسا نہیں ہے، ہم نے جواز پیدا کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا، اور ہم نے ان میں سے ہر قوم کو ضربنا لہ الامثال، ہم نے ان کے سامنے طرح طرح کے انوکھے عجیب طریقے سے، طرح طرح سے بڑے خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے، نفیس قسم کے مضامین رکھے۔ امثال مثل کی جمع ہے، ضربنا منا بیان کرنا، ہم نے ان کے سامنے نبی کی زبان سے طرح طرح کے مضامین جو ہیں وہ بیان کیے، ان کو راہ راست کی طرف آنے کی دعوت دی، اور انہوں نے کسی نبی کی کوئی بات نہ سنی اور کسی واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، تو نتیجہ یہ ہوا کلن تبرنا تتبیرا، اور ہم نے پھر سب کو نیست و نابود کر دیا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا، کلن من سب کو، تبرنا، تبرا یتبر تتبیر، اوپر آیا دمرنا یدبر تدمیر، دمرناہم تدمیرا، تبرناہم تتبیرا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بالکل ملیا میٹ کر دینا، کوئی نشان باقی نہ رہے، اس کو تبرنا۔ اسی سے آیا متبرن، متبرن کا معنی ہوتا ہے جو تباہ ہو جائے، اس کو یا تو انگریزی میں ترجمہ کریں تو اٹر ڈسٹرکشن، اناہیلیشن، ایک شخص بھی نہ بچے، اس کو کہتے ہیں تتبیر۔ اور اس سے تو ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ تو اس کے اندر مضامین تھے،
اس سے جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو نیست و نابود ہونا اور تباہی و بربادی تھی وہ صرف پیغمبروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوئی۔ پیغمبروں کی بات، اللہ کی بات تو بات کی بات ہے نا، اس لیے پہلا نمبر پیغمبر کا آتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو جو منصب دیا ہوتا ہے نبوت اور رسالت کا، وہ تبلیغ دین کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک مشیت ہے، اس کی یہ مشیت اور چاہت ہے کہ نبی کی اتباع کرو، جیسا آگے آپ شعراء کے اندر دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہے، نہ اس کو پہچانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید درمیان سے ہٹا دیا جائے، حدیث درمیان سے ہٹا دی جائے، تو اللہ کا کس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، وہ ہمیں کیا چاہتا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے جو اللہ سے تعارف کراتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی معبود حقیقی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ عبادت کرو گے تو شرک ہوگا۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت تو ہم کر ہی نہیں سکتے، رسول کی اطاعت چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا کوئی دم بھرتا ہے۔ اگر یہودی عیسائی جو کہیں ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، تو وہ کافر ہیں۔ تو مسلمان وہ ہوگا جو پیغمبر آخر الزماں آج کل کی دنیا میں 7 ارب انسان جو ہیں، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر کی توحید پر بھی، تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ یہ نہیں صرف اللہ کو ماننا، ورنہ سکھ بھی کہیں گے ہماری گرنتھ جو ان کی کتاب ہے، کتاب مقدس گرنتھ صاحب، ان کے اندر بھی توحید تو ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں، میں نے اس کا کچھ حصہ بڑا ہے، توحید ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک ماننے سے انسان فوز و فلاح پا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری توجہ، ہمارے لیے مرکز، توجہ کا مرکز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صفات ہونی چاہیے، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی سیرت طیبہ، اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی استوار کر سکتے ہیں، ان کی نقل کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، ان کا تتبع کر سکتے ہیں، ان کی پیروی کر سکتے ہیں، تو ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ خدا خود بخود ہمیں مل جائے گا۔ نبی کی اتباع کے اندر خدا موجود ہے۔ تو خدا کو پہلے نمبر پہ رکھنا، نبی کو دوسرے نمبر پہ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے نبی کو پہلے نمبر پر، اسی لیے کہیں بھی نہیں لکھا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ لیکن من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے مرکزی نقطہ ہے۔ تو ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت جیسی ایک کتاب عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر، ان کا معین اور مددگار بنا کے بھیجا تھا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے دونوں بھائیوں سے کہا تھا، اذهبا إلى القوم الذين، جاؤ تم ان لوگوں کے پاس، كذبوا بآياتنا، جو ہمارے احکام کی تکذیب کرتے ہیں، ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ فدمرناهم تدمیرا، سو ہم نے پھر ان کو نہ ماننے پر، تکذیب کرنے پر، موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دینے پر ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وقوم نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے اپنی طرف آنے والے بہت سے رسولوں یا ان کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو سیلاب کے اندر، طوفان کے اندر ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا، درس عبرت بنا دیا تھا۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے، ان مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآدَمَ وَثَمُودَ، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وَقُرُونًا، اور بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ بین ذالک کثیرا، یہ قروناً کثیرہ بعد میں آیا ہے کہ ان کے درمیان جو بہت سی دوسری قومیں آئیں ہم نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمام قوموں کے سامنے اپنے احکام جو ہیں، اپنی آیات وہ طرح طرح سے بیان کی تھیں، اور جب کسی نے نہ مانا تو وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا اور عبرت کا درس بنا دیا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔